لا الہ الا اللہ، کہ تیرے دل میں الا اللہ اتر جائے کہ غیر سے نہیں پلتا، دکان سے نہیں پلتا، کھیت سے نہیں پلتا، تجارت سے نہیں پلتا، پالنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ کے دینے کا طریقہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا یقین بن جائے میرے پاس دو کوڑیے بھی نہیں ہیں لیکن حضور کا طریقہ دونوں جہاں کامیاب ہے۔ اور تیرے پاس صحابہ کے بعد کچھ نہیں تھا، پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے تھے لیکن کسرا بھی جھکرا کیسے بھی جھکرا۔ آپ اندازہ لگاؤ، کسرا کے خزانوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کسرا کی لڑکی کی قسطیں بچھا رہی ہے، کسرا خزانے پڑے ہوئے ہیں، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ کسرا کی جائیدادیں کے حوالے انصار کہتے ہیں ہم اس لیے ایمان نہیں لائے، ہمیں دنیا مالوں میں بات دے ہم جنت چاہیے، جنت کے والا۔ جب تم اللہ کے دین کی محنت کرو گے اور اللہ کے دین کے لیے سارا لگا دو گے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے۔ حضرت فرماتے تھے دنیا میں اندر میں جس چیز کا یقین نکل کر اس کے مقابلے میں اللہ کا یقین آ جائے گا، اس چیز کو لا کر تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ اور اگر دنیا والوں کا یقین آ گیا اللہ کے مقابلے میں تو تمہیں دنیا داروں کو کرو نہ۔ اگر وزیر کا یقین آ گیا کہ وزیر سے کچھ نہیں ہوتا، میرا اللہ آیا، تو وزیر کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اور تمہارے دل میں آگے نہیں وزیر بڑا اللہ کے مقابلے میں، تو پھر تمہیں وزیر کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ یہ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ایمان سیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں تعلم الایمان ثم تعلم القرآن۔ ہمارا ایمان کا دیوالہ نکل گیا۔ ارے جو ایمان گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتا، گناہوں سے نہیں بچا سکتا، برائی سے بچا سکتا، کل اللہ کے عذاب سے کیسے بچائے گا؟ دنیا کے بے دینی کے سیلاب میں فرماتے تھے تو دنیا کے سیلاب سے کیسے بچاوے گا اگر ایمان نہیں بنا؟ ایمان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اتنا ایمان کا سیکھنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم پر کھڑا کر دے، اللہ کی نافرمانی سے روک، ایک تیرے ایمان کی بنانے کی دنیا میں سیلاب بہیں گے، بے دینی کے سیلاب بہیں گے اور باقی دنیا میں ڈنڈنائے گا، لیکن تیرا ایمان اگر بن گیا تو تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر تیرا ایمان کمزور ہو گیا تو ہر چیز سے ڈرتا بھی۔ اس لیے ایمان کا سیکھنا پہلا کام، اس دعوت کام میں سب سے پہلے آواز کرنے کی ایمان بنا، کیونکہ ایمان کے بغیر اگر ایمان کا خاتمہ نہیں ہوا تو تک میں جائے گا۔ مرنے کے بعد سارے حالات بگڑ جائیں گے۔ اگر ایمان ہے تو بہت ایمان پر آئی تو جنت کا فیصلہ ہوگا اور قبر میں بستر بچھایا جائے گا، پورے خدمت کریں گی، روز کو ریاض الجنہ، اور میدان محشر میں لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے۔ یہ مشکل کلوں میں مزے اڑا رہا بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ کچھ لوگ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں گوڑ لے کر جا رہے ہوں گے تو اس پہ فرشتے پکڑ گے، پہلے آگے اور راستہ چھوڑ دو، پہلے اللہ ہم سے ہے۔ اللہ کہتا میں بھی نہیں روک سکتا۔ وہ کہیں گے ہم سے کیا مانگ رہے ہو؟ جان تھی ہم نے اللہ پر لگا دی، مال کا اللہ پر لگا دیا، ہمارے پاس حساب کس بات کا لوگ؟ اللہ کا قسم کہتے ہیں انہوں نے سکوت سے سارا لگا دیا، ان کے سامنے میدان محشر والوں کا حساب لوٹتے مجھے شرم آ میدان محشر سارے نبی اور ولی اور سارے لوگ نفس کی نفسی پکار رہے ہوں گے، ساری دنیا حیران اور پریشان ہے، لیکن ہمارے آقا کہہ رہے ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ میدان محشر میں امتی امتی پکارنے والی ایک ہی ذات ہوگی کہ اللہ میری امت کو بچا لے۔ باقی کوئی نہیں کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں یہ نہیں کہتا تم کسی کو بچا لے، مجھے بچا لے، کہ میں نے سب کہیں مجھے بچا لے۔ میرے دوست و بزرگوں، میدان محشر میں کچھ لوگ مشکل دلوں پر تکلیف کر رہے ہیں، ان سے جا کر تم جان کہتے وہ دن کمائے گا جو 50,000 سال کا ہے، ان سے پوچھو جن میں گزر رہی ہے، یہاں اتنی دیر میں گزر جائے گا صرف نہیں تو ضرورتیں پڑتی لاکھوں کو لے کے جنت میں جانا۔ حوض کوثر پر جائے اللہ کا نبی کہہ دے
آ جاؤ، ارے آ جاؤ، یہ کون سی بستی ہے؟ ارے آ جاؤ مکرانے والے، آ جاؤ مکرانے والے، میرے دنیا میں تو اجڑے باغ کو پانی لے کر آئے ہو، آج میں تجھے اللہ سے بدل دے رہا ہوں۔ شوق سے جنت میں جا رہا، لاکھوں کو لیے جا رہا ہے، لاکھوں کو لیے جا رہا ہے، اور وہاں آواز لگ رہی ہے، ادخلوها بسلام آمنین، فرشتے ایک طرف سے آواز لگا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا سلام قولا من رب رحیم، اے جنت والو سلام علیکم، اے اہل جنت السلام علیکم۔ عرش کے سامنے ایک سفید میدان ہے، جبریل سے پوچھا کتنا لمبا؟ کہنے 1000 سال میں اڑا، مجھے کہیں کنارہ نہیں ملا۔ وہاں کرسیاں بچھی ہوں گی، ممبر بچھے ہوں گے، ہر ممبر کے پیچھے کرسی ہوگی، بیچ میں خاص جگہ مجھے اللہ خود آئے گا، اور یہاں پر انبیاء، ممبروں پر انبیاء اور کرسیوں پر امتی بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ سارے کہیں گے اللہ بہت کچھ ہے، ایسی چیز کسی کو دی نہیں۔ پھر دوبارہ پر اللہ دل میں ڈالے گا کہ اللہ دنیا میں آپ نے زیارت کی، زیارت کرا لو، تو یہ کہے گے اللہ زیارت کرا دو، تو اللہ پردے اٹھا دو۔ جب پردے اٹھائے جائیں گے تو اللہ کو دیکھنے میں ایسے مبہوت ہو گئے کہ ہزاروں سال گزر جائیں گے، کہیں گے اللہ تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ کہ پھر دوبارہ بلاؤں گا کہ نہیں اللہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جانے والے۔ جیسے اندر مزے ہوں گے، ماں تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ارے یہاں پتھر کی قیمت، یا پتھر کی جو ہے سونے چاندی کی قیمت، اور وہاں سونے چاندی ہیرے جواہرات ساری نعمتیں ہوں گی جس کا کوئی حساب نہیں۔ جنت کی ایک چھوٹی سی چیز کی، ایک چھوٹی سی ٹکڑے کی قیمت ساری دنیا کا خزانے مل کے کیا رکھ سکتے ہو؟ اس لیے میرے دوست بزرگوں بھائیوں، زندگی اصل دنیا کی نہیں ہے، زندگی آخرت کی، زندگی آخرت کی ہے، وہاں مزے کی زندگی ہے، وہاں تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ کے نبی آئیں گے، وہاں دیکھا گے جب جنتی سارے جنت کے باہر، جنت کو تالا لگا ہوا اور جنت کے باہر نہریں چل رہی ہیں، انبیاء صلحاء سارے وہاں 14,004 کی طرح نہا کر کے بیٹھے انتظار میں، اور آپ جب آئیں گے تو سارے آگے کہیں گے رسول اللہ جنت پر ہوئے گی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ کہیں گے جاؤ سنا کے آؤ، کہیں جائیں گی اونٹی کا آپ سوار ہوں گے تو اونٹی کی مہار گر جائے گی، آپ کہیں گے بلال کو بلاؤ، میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا جائے گا، بلال لے کر جنت میں ہے، اونٹی کو لے کے چلے گا، اے داروغہ دروازہ کھول دے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کا داروغہ کہے گا بے شک انہیں کے لیے اجازت ہے، نہ اس سے پہلے کسی کے نہ اس کے بعد میں۔ فرشتے کہے ادخلوها بسلام آمنین، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ایسا قرآن لائے دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں، اور پھر مزے کی زندگی ہوگی۔ اور جنتی دوستی آپس میں بات کریں گے، کہیں گے میاں کیا اللہ کی بات حق ہے کہ بے شک حق ہے؟ تو دوستی کہیں کچھ ڈال تو ہم جل رہے ہیں کہ یہاں دینا حرام، ہم نہیں دے سکتے۔ پھر دوست کی نکال کے لائے تو عبداللہ میں نے فلاں وقت تجھے پانی پلایا، فلاں وقت لوٹا بھر کے دیا، فلاں وقت رستہ بتایا، اپنے اپنے احسان جتلائیں گے۔ یہ کہیں گے اللہ یہ سارے کے سارے ہم پہ احسان ہیں۔ اللہ کہے گا جاؤ نکال لو۔ جب یہ دوزخ میں گشت کرنے جائیں گے تو دوزخ کہے گی ٹھنڈی ہو رہی جلدی نکلو، تو اس کو نکال کے رہے۔ آج گشت کر رہے ہیں، وہاں بھی گشت کر رہے ہوں گے، وہاں بھی لوگوں کو لا رہے جنت کی طرف۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں،
اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ ارے وہاں سونے چاندی کے مکان ہوں گے اور ہر لائن سے خدا چارج پورا کر دے گا۔ وہاں اکیلا نہیں جائے گا جنت میں، حضور کا امتی اکیلا نہیں جائے گا، لاکھوں کو لے کر جنت میں جا رہا ہوگا۔ جلد سال کو لکھا ہے اللہ کے نبی سے گزریں گے، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ نے فرمایا نیک لوگ کبھی نیکی تیری جنت میں چلے جائیں گے، گنہگار میرے انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور میرے انتظار میں جاؤں گا، انہیں لے کر آؤں گا۔ یا رسول اللہ ہم گنہگار بیٹھے میدان محشر میں اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ اللہ کہے گا کیوں؟ کہا کہ یا اللہ میری امت آج اس کو ہٹا دے۔ اللہ کہے گا کہ میرے بندے کا معاملہ ہے، اے نبی جی تیرے سامنے بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ میدان محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کب نہ ہو کہ میرے کوئی بودھی دوسروں کو نہیں چلے جائے۔ پوچھا صحابہ نے کہا ملو گے؟ فرمایا کبھی پرسرار پر بار سے باریک تلوار سے تھے 1500 برس کا راستہ، وہاں کھڑا میں کہہ رہا ہوں گا رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار اتار دے۔ یا فرمایا میدان پر ملوں گا جہاں میری امت کے اعمال کو لے جا رہے ہوں گے، یا حوض کوثر ملوں گا جہاں میرے نبی مجھے دور والے ہاتھوں سے کہا پلا رہے ہوں گے، یا بارگاہ الہی میں ملوں گا جہاں پر میرے امتی کے اعمال حساب ہوگا، میں وہاں کھڑا ہوں گا، میرا امتی گھبرا نہ جائے، میں کہہ دوں گا اللہ یہ میرا ہے، اے اللہ یہ میرا ہے۔ میرے دوستو یہ امت یہ حضور کی امت جس کے لیے تیرے نبی راتوں کو رویا ہے، جس کے لیے تیرے نبی راتوں کو رویا ہے، دلوں کا تک محنت کی ہے، قربانی دی ہے۔ رب امتی رب امتی رب امتی۔ آخری وقت تھا، آخری وقت میں آپ کو بخش جاری ہے، جبریل آیا، آپ کو ہوش آیا کہ یا رسول اللہ ملکل موت تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ بغیر پیچھے نہیں جائیو، اجازت ہو تو آئے۔ وہ اندر آیا کہ اللہ نے سلام کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، میرا محبوب تیار ہے تو لے آؤ، رہنا رسائی میں چھوڑ آئے۔ پوچھا جبریل کیا رہا ہے؟ فرمایا جب اللہ بلا رہا ہے کہنا چاہیے۔ جبریل یہ بتا میرے بعد میرے گنہگار امت کا کیا بنے؟ اے جبریل میرے بعد میری گنہگار امت کا کیا ہوگا؟ کیا پوچھ رہا ہوں؟ جبریل گئے، اللہ نے کہا میرے محبوب سے کہہ دو تیری امت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تیری امت کی ہم نگہبان ہیں۔ اے نبی چلے آؤ، تیری امت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تیری امت کی ہم نگہبان ہیں۔ جب نبی کو تسلی ہوئی تو اس کے بعد میں کہا ہاں میں تیار ہوں۔ جب روح نکالنے لگے پیروں کی طرف سے تو کہا میں کل بہت تکلیف ہو رہی، کہا میں نے تکلیف کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ کو جا کے کہو ارے میرے کو اتنی تکلیف ہے تو میری گنہگار امت کا کیا حال بنے گا۔ تیرا نبی کسی جگہ پہ نہیں بلایا، تیرے نبی نے تجھے کہیں نہیں بلایا، تُو نے نبی کو ہر جگہ بلا دیا۔ یہ نبی کا اٹھا ہوا باغ ہے، یہ نبی کا اٹھا ہوا باغ ہے جس کے لیے ہر قربانی دیتے نبی گیا۔ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ پہلے فیصلہ کیجیے۔ اس لیے نبی والا گھر سینے میں لے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور اللہ کو ترس آ رہا ہوں کہ بے شک میرا نبی میری آپ کی امت کے خدمت میں شرف میں کرا، اسی لیے آپ کو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایک کام نے بدوانی کری اور تبھی بدوا کے اوپر برباد کرا دیا اور ساری مخلوق کو فائدہ پہنچایا. ایک آدمی ہڈی لیے جا رہا پکڑ کے شکاری, ہڈی نے تم سے کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پکڑ کے لایا. آپ نے فرمایا وہ بھائی سے چھوڑتے بچوں کو دودھ پلائی آئے, کون ذمہ دار؟ آپ نے کہا میں بیٹھا ان کے پکڑے تھے اس لیے. ہڈی واپس گئی, دودھ پی کے واپس وہاں آ گئی تو فوراً وہی مان لیا. بھیڑیے آئے کہتے حضرت والے کھانے کا انتظام کیجیے. صحابہ سے کہا بولو بھائی کیا کرتا ہے؟ صحابہ نے کام تو نہیں دیتے. آپ نے کہا جیسا ملے تو کھا لینا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.